بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے اوامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں رکھی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ لہذا پوری امت پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وقتاً فوقتاً وہ دعائیں عرض کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ ان دعاؤں کے مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا استحضار رہے، اور ان مبارک دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرب میں ترقی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھ سکتی۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے، جنت کے اور قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں: اخلاص سے دعا مانگنا، کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، دعا مانگنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنا یا نیک کام کرنا، باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا، دعا مانگنے کے لیے دو زانو بیٹھنا، دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اسی طرح دعا کے اول و آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا، دعا مانگنے میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، جامع ضروریات پر حوائج پر حاوی دعا اختیار کرنا، اپنی ذات سے شروع کریں پھر اپنے ماں باپ تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں، کسی گناہ یا قطع تعلق کی دعا نہ کرے، دل کی گہرائیوں سے پوری کوشش و محنت سے دعا مانگے اور دل دعا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور اللہ سے حسن ظن رکھے، ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگے، اپنی تمام حاجتیں چھوٹی یا بڑی کتنی معمولی کیوں نہ ہو اللہ سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ اور قطعی طور پر دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا یقیناً قبول کرتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے، مثلا یوں کہ دعا پوری نہیں ہوئی، ہوتی ہی نہیں، یا میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ کچھ دعا کے آداب ہیں، اور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ مقبول ہے۔ اول درود پاک پڑھیں گے وہ مقبول ہو جائے گا، آخر میں درود پاک پڑھیں گے وہ مقبول ہو جائے گا، اور بیچ میں جو اپنا عرض اللہ تعالیٰ کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عرض بھی درود پاک کی برکت سے قبول فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ مختصر دعا کے آداب تھے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے اپنی ویڈیوز میں مسنون دعاؤں جو ہے وہ دعائیں وہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ دوں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔